آج ہماری مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، ہم صلاۃ و سلام سے رخ پھیر جاتے ہیں۔ یہ حال ہمارا، فجر کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ و سلام سے ہم رخ پھیر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اس طریقے سے نکل کر کے آتے ہیں جیسے کہ وہ سعودی عرب کی اس کی فلائٹ چھوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، آج تم صلاۃ و سلام سے رخ پھیر لے تو ایسا نہ ہو کہ قبر میں جانے کے بعد میرے آقا رخ پھیر ایسا نہ ہو۔ سنو، حضرت محدث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حدیث پاک لکھا کرتا تھا اور حضور پر صلاۃ و سلام پیش نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت، میں نے سلام کیا تو میرے آقا نے مجھ سے رخ پھیر اب بیٹے کی طرف سے رخ پھیر لیتی ہے تو بیٹے دھیرے جانے دیا جاتا ہوتا ہے، پھر ادھر آتا ادھر رخ پھیر لیتی ہے۔ وہ تو شہنشاہ کی شہنشاہ دوسری جانب کے پھر میرے آقا نے رخ پھیر لیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ مجھ سے رخ پھیر لیتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم میرا نام لکھتے تو مجھ پر تو درود کیوں نہیں؟ اسی دن سے حضرت محدث رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود شریف صلاۃ و سلام کا اہتمام شروع کر دیا۔ دوبارہ زیارت ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا، اے محدث، تیرا صلاۃ و سلام مجھ تک درود و سلام پہنچایا۔ کیا میرے آقا آپ کے صلاۃ و سلام کے محتاج ہے؟ ان پر تو خود خدا تو بتائیے۔ ارے پیڑ درخت سب سلام بھی بھیجتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں، تمہارے محتاج نہیں کہ تم خود میرے آقا کہتے ہو۔ تو آئی برادران ملت اسلام پوری توجہ سے آپ کو سننا، یہ نہیں کہ حضرت آئے ہمارے مدرسے سے اور کچھ بتا کر نہیں گئے۔ تو سنو سنو برادران ملت اسلامیہ، اے میرے پیارے دوستو، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ اور معجزات خدا سے منور تھا کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلام پڑھتے تھے کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ
کی ولادت بسعادت کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا. بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے تھے, درخت جھک کر کے سلام پیش کرتے تھے, پتھر بول کر کے آپ کو سلامتی بھیجتے تھے. اے لوگوں سنو سنو, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور نور پھیل گیا تھا اور دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے مگر پڑتے ہیں. حضرت جبرائیل امین مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے. فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہو گئے ہیں اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا ہے. اے لوگوں سنو سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا. اس دوران کعبے سے آواز آئی, یہ آواز آ رہی تھی, یہ تکبیر کی صدائیں آنے لگی تھی کہ الحمدللہ الذی خشیا بحمدہ المصطفیٰ, کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص فرمایا ہے. برادران ملت اسلامیہ کہ تم کون ہوتے ہو, یعنی کہ تم درود سلام نہیں بھیجتے ہو. پوری توجہ کے ساتھ میں سننا ہے, سن لیجئے گا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا. دادا جان فرماتے ہیں میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے ہوئے سنا. جب میں باب صفا کی جانب باہر گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتی دکھائی دی. آواز آ رہی تھی کہ قد جاءکم رسول اللہ, کہ تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے ہیں. جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت ہوندے مجھے پڑتے ہیں. اس لیے کہنے والے نے کہا کہ بت شکن آیا ہے یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کے تاتا کعبہ الصلاۃ والسلام. میرے بھائی, اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلاۃ و سلام گنگناتے رہا کرو. ہو سکتا ہے یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے. مسجد کے اندر جایا کرو, ظہر کی نماز ہو, عصر کی نماز ہو, یا مغرب کی نماز ہو, عشاء کی نماز ہو, یا فجر کی نماز ہو, ہر وقت میں صلاۃ و سلام. اور خواتین بھی صلاۃ و سلام اپنے گھروں میں بھی پڑھ لیا کریں. یہ بھی دیکھو, مجھے ایک ریکویسٹ ملی اور یہ بتایا کہ آج کل یہ تو ہر کہیں کا ماحول ہو گیا ہے کہ خواتین بھی نماز کی بھی پابندی نہیں ہے اور ان کی زندگی میں خشوع بھی نہیں ہے. اور جیسے ہمارے حافظ و قاری محمد امیر جان صاحب قبلہ نے بتایا, جب آپ نے وہاں پر میلاد رکھا, جب رکھی تو بتایا کہ بھئی جب چہلم کا
وقت تھا تو اس رات میں تمام خواتین اسلام بے پردہ آرائش و زبائش کے ساتھ میں اپنے اپنے مکانوں پر چڑھ کر کے نامحرم مردوں کو دیکھ رہی تھی. یہ حال ہو گیا ہے. اور جو مرد تھے وہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے یہی آپ کو سبق دیا ہے. یہ میرے آقا کا سبق نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ شیطان کا دیا ہوا سبق ہے. اور اگر شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے، اور میرے آقا کے فرمان پر چلو گے تو سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ہوتا ہے اس لیے ان کو بھی سوچنا چاہیے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، اے خواتین اسلام، اے میرے عزیز، اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، کہ تم بھی سنو پوری توجہ کے ساتھ میں. آپ کو سننا ہے، آپ کی ذہنوں کے مطابق میری گفتگو رہے گی. اے میرے بھائیوں، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ جب یہ منظر دیکھا ہے تو کچھ دیر مجھے حیرت ہے، شدید حیرت ہے کہ کوئی میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا. کچھ دیر بعد، اس کے بعد میں اپنے گھر پہنچتا ہوں، تو گھر پہنچنے کے بعد میرے گھر کے اطراف میں کچھ عجیب و غریب نورانی پرندے دکھائی دیے جو کہ فرشتے تھے، اور موسیقی کی میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی. میرے بھائیوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے چہرے پر کوئی کمزوری کا اثر نہیں دیکھا تھا، اور جو نور یعنی کہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی جو پیشانی پر چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا. میں نے پوچھا، اے بیٹی آمنہ، کہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں گیا ہے؟ تو حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کہ ابا حضور، کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو کہ میرا ایک بیٹا نوری تھا، اور وہ اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے وہ نور چمکتا نہیں دکھائی دے رہا ہے. اے خواتین اسلام، پوری توجہ سے سنیں، میرے بھائی کی پوری توجہ کے ساتھ میں سنتے چلیں گے. اس کے بعد میں میرے آقا کی پیدائش جو خالق کائنات نے پکارنے والے نے کہا اس کا نام محمد رکھنا ہے، اور یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کا انتظار ساری دنیا کو تھا. اس لیے کہ برادران ملت اسلامیہ، یہ میرے نبی ایسے نبی بن کر کے آئے ہیں کہ اندھیروں کو دور فرما دیں گے، ظلم اور جہالت کا خاتمہ کر دیں گے. اس لیے برادران ملت اسلامیہ، ارے جب میرے نبی نہیں تھے تو عورتوں کو زندہ فرما دیا جاتا تھا، ایک دوسرے پر ظلم کر دیا جاتا تھا، اور ایک کفر کا اجالا پھیل گیا تھا. اب سنو کہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہم کو کھانا ملا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم کو زندگی یہاں پر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم پیتے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم پہنتے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم لیٹتے ہیں، مصطفیٰ کی وجہ سے ہم کو نماز ملی ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے خدا تک پہنچنے کا زینہ بھی ہم کو ملا ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے مسجد آنے کا راستہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے، اور مصطفیٰ کی وجہ سے خواتین اسلام کو زندگی ملی ہے. اے خواتین اسلام، اگر تم میرے نبی کی بیٹی کے فرمان پر چلو گی تو تم ادھر فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گی، اور مصطفیٰ کی وجہ سے حسین کے ساتھ جنت میں. سرکار
مزدار قیامت جشن میلاد النبی مولانا دانش رضا مراد آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد۔ تو یہ حال ہو گیا ہے۔ اور کچھ عورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ دور تو چل ہی رہا ہے کہ نامحرم مردوں سے تعلقات بھی ناجائز رکھ لیتے ہیں اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود۔ جب شوہر کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے نا تو وہ دوسرے نامحرم مرد سے تعلقات رکھ لیتی ہے۔ تم نے کیا سوچا کہ شوہر نہیں دیکھ رہا؟ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، محبوب دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ جب نئی نئی شادی بھی ہوتی ہے نا تو بات کرنا پھر بھی نہ چھوڑتی ہے، شوہر کو دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ سنیں خواتین بھی توجہ سے سنیں، لٹکی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو شادی ہونے کے باوجود دوسروں نامحرم مردوں سے ناجائز تعلقات یہ حال بتایا۔ یہ سبق میرے آقا نے دیا نہیں، میرے آقا کا فرمان یہ ہے نہیں۔ آج تم میرے آقا کی فرمان پر عمل کر لیتی تو کوئی بھی مولانا آپ کو یہ بتانے کا حقدار نہیں تھا، پتا تھا میرے آقا کو، اور جو میرے آقا نے فرما دیا ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہر کوئی بول تو کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ جنت ایسے مل جائے گی؟ ارے میرے بھائی کمانے کے لیے جاتے ہو تو کبھی کبھی تمہارا ذہن بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کیسے جانا ہو جاتی ہے، اپنی منزل کیسے پار کرتے ہیں؟ سرچ کیا ابھی لوکیشن ڈال دیجیے گا میں منزل تک پہنچ جاؤں گا، دوسرے کے بتانے آپ دنیا کی منزل حاصل کر لیں گے لیکن آخرت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے جب تم کہیں امریکہ یا افریقہ جاتے ہو تو گوگل میپ پر لوکیشن دیکھ کر کے تم چلنا شروع کر دیتی ہو، شروع کر دیتے ہو، اپنی منزل کو پار کر لیتے ہو، اور جو جنت کی لوکیشن ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا ہے، اور جو اس راستے پر چلے گا وہ سیدھا جنت۔ اس کی فکر ہے تو اس لوکیشن پر چلو تاکہ تمہاری دنیا صبر ہے۔ اے میرے سنو کہ ایک حدیث جو ہے اہم باتوں پر مشتمل ہے، پوری توجہ سے خاموش۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں۔ حضرت علی نے جب یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس چیز نے رلایا ہے، کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر سخت قسم کے جو ہے عذاب میں مبتلا دیکھا، اور جو ان کو وہ جو عذاب ہو رہا تھا اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ ان کے عذاب کے تصور سے مجھے رونا۔ جو عورتیں لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے نکلتی ہیں، اور کیا حال ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے
کہ ایک تو ان کے اندر اللہ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، اور دوسری اس کی فرما برداری کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر شوہر اس سے کہہ دیا جائے نا، وہ شوہر ایسے ہوتے ہیں یار کچھ جو ہے صحیح طریقے سے رہا کرے کرو، تو بیوی نہیں رہتی ہے، وہ کبھی کوئی گھر سے آ جائے تو پڑ جاتی ہے، صابن سے منہ دھونے کے لیے چلی جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ اپنا گھونگھٹ ڈال لیں، پردہ کریں، نہیں کر سکتی، دیکھتی ہے، تالا بھاری تو ضرور رہتی ہے۔ اور کچھ تو عورتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کی تالا بھاری ان کو نہیں ملتی تو ان کے دلوں کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو کبھی کبھی جب نماز کا وقت آتا ہے تو اتنی بہترین نیند آتی ہے نا، تو اسی طریقے سے ان کا حال ہے۔ تو جب شوہر سمجھاتا ہے نا تو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو بیوی تو چھوڑ کر بھی چلی جاتی ہے، یا چھوڑ کر نہیں جائے تو اپنا خود بناتی ہے، شوہر کچی پکی بنا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ وہ ادھر منہ موڑ رہی ہے اور وہ ادھر منہ موڑ رہا، ان میں تو کبھی صلح ہوئی نہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو دیکھا کہ میاں بیوی میں جھاڑو نہیں چلتا، آپس میں جھاڑو، ارے جھاڑو جو بنائی گئی ہے وہ زمین کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کی سنائی کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے، بتائیے۔ یہ سننا چاہیے تو سنیں، پوری توجہ کے ساتھ میں آپ کو سننا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو اپنی زبان درازی سے تکلیف پہنچایا کرتی، کیا تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تکلیف یہاں دنیا میں ان کو نہیں ملے گی، یہاں تو یہ کہ اگر تکلیف مل جائے تو دوائی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ جو قبر کی تکلیف ہے وہ دوائی سے نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ سے ٹھیک ہے، ایسا تھوڑی ٹھیک ہے، فرما بردار بھائی۔ اور بعض لوگ ہیں، بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ خلصتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ منہ پھٹ زبان دراز بدگوار ہوتی ہے کہ اپنی زبان چلا کر کے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہو جاتی ہے۔ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو بھی نہ حق تکلیف پہنچائے، مردوں کی بھی کیوں لیے نہیں ہے، اپنی بیوی کو بے فضول ستائے، نہ حق ستائے، پریشان کرے۔ ارے یہ عذاب و بوار اس وقت ہوگا جو جس کو نہ حق تکلیف پہنچائے گا۔ اور یہ حدیث کی صفت خاص عورتوں کے لیے متعلق بیان کی گئی ہے کہ وہ بات بات پر اپنے شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا، ایسی بات بولنا کہ شوہر کا دل دکھے، ان کو اذیت پہنچانا، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتا دیا گیا ہے کہ وہ جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکی، زبان کے بل۔ اس لیے خواتین سے کہنا چاہتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بن ٹھن کر کے بے پردہ باہر سے نکلنے کا بہت جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور چوتھی وجہ سے وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلے گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر زبردست میک اپ کر کے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ جو دنیا کی خوشبو ہے نا یہ ہے ہی رہ جائے گی، اور جو تم خوشبو مصطفیٰ کے عشق سینے میں بسا کر کے جو وہ خوشبو ہوگی نا، تو جو منکر نکیر قبر میں سوال اور جواب کے لیے آتے ہیں، اور جس دن اس کے مصطفیٰ تمہارے سینے میں بس گیا تو اس خوشبو سے پہچان دیں گے کہ یہ جو ہے میرے مصطفیٰ کی دیوانی آ رہا ہے، یہ خوشبو لگا۔ تو یہ حالات ہیں۔ تو خواتین اسلام جب گھر سے نکلے کہ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں باہر نکلے تو ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے کہ جو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے۔ یہ تو آرائش و زبائش
शोहर के लिए या अपने भाई या बेटे के सामने तो आ सकती है, जायज है। यह अजाब व वबाल तो उस सूरत में होगा जब वो नामहरम मर्दों के सामने निकले। अरे उस दिन जेलम के वक्त में अरे सोना हराम कर दिया, और जब देखा हमारे कारी साहब ने, कारी साहब कहने लगे आप जब से मान तो किसी खवातीन को मैंने आज तक रास्ते में देखा, लेकिन इनका तो जलवा अब दिखाई दे रहा है। तो कोई इधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है। तो हमारे कारी साहब बोले अल्लाह 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 ताला इन मेरी माँ और बहनों को जहन्नम के आग से महफूज और मामून फरमाए। बताइए, और ये हालात था। तो मैंने कारी साहब से कहा कि देखो हालात कि जो रोशनी चल रही है, जो जल रही है, इतनी तो उस बल्ब के अंदर भी चमक नहीं है जितना ये आराइश करके इसका चेहरा चमक। बताइए, ये चमक है ही खत्म। और अगर तुम बेगुनहगार होकर के दुनिया से जाओगी तो वहां तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। स्वर समझाता है तो नहीं समझ में आती। तो सुन ले खवातीन इस्लाम, ए मेरी माँ और बहनों, पूरी तवज्जो के साथ में सुनना है कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से आवाज सुनी कि मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ। एक दो मर्तबा ये आवाज सुनी, उस शख्स ने ये समझा कि ये मेरा बहन और ख्याल है, कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल ये आवाज सुनी तो उसे ये यकीन होने लगा कि वाकई ये तो कब्र से आवाज आ रही है। करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स उस बस्ती में आया और उन लोगों को उस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो, उस आवाज को तुम भी सुनो। कुछ लोग उसके साथ कब्रिस्तान आए। आने के बाद में उन लोगों ने भी आवाज सुनी। लोगों ने यकीन कर लिया कि वाकई ये तो कब्र से आवाज आ रही है। लोगों ने उलमा से मसला मालूम करना चाहा कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। तो कुछ लोग महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि कब्र से इस तरह आवाज आ रही है कि मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो। इमाम साहब ने फरमाया अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र खोले और उसको बाहर निकाले। और वो कुछ लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और कब्रिस्तान जाने के बाद में तख्त हटाया। और जैसे ही तख्त हटाया तो क्या देखते हैं कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है। और वो औरत कहती है कि जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मेरे घर से मेरा दुपट्टा लाओ। लोग उसके घर गए और घर वालों को पूरा किस्सा बताया और कपड़े और चादर वगैरह लेकर के आए और उसकी कब्र में फेंक दिए। उस औरत ने जल्दी से कपड़े पहने और चादर डालकर अपनी कब्र से बिजली की तरह तेजी से निकली और अपने घर की तरफ दौड़ती हुई भागी और कमरे के अंदर से कुंडी लगा लेती है। और जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी जो दौड़ते हुए उसके घर की तरफ चले। वहां जाके मालूम हुआ कि उस औरत ने कुंडी लगा ली है। लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोल। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोलूंगी, लेकिन हर शख्स मुझे देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए कि मेरी हालत इस वक्त ऐसी है कि हर आदमी मुझे देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लिहाजा कोई दिल गुर्दे वाला अंदर आए और अंदर आकर के मेरी हालत देखे। अब तो जो है लोग जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि कुंडी खोल, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने कुंडी खोली, ये लोग अंदर चले जाते। अब अंदर जाने के बाद तो क्या देखा कि वो औरत अपने आप को एक चादर में छुपाई बैठी, चादर में छुपाई बैठी। जब लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला
تو دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بال بھی موجود نہیں، وہ خالی کھوپڑی ہی کھوپڑی ہے، نہ بال ہے نہ کھال ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی۔ لوگوں نے پوچھا اے عورت تیری سر کے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، جب میں مر کر قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کو نوچا، اور اس نوچنے کے نتیجے میں میرے بال کے ساتھ کھال بھی نکل گیا، نہ میرے سر پر بال ہے نہ کھال ہے۔ اے خواتین اسلام، اگر چیوں تھی، اگر تمہاری چمڑی کو کاٹ لے تو تمہاری چیخ نکل جاتی ہے، تمہارا دودھ پیتا بچہ چھوٹا تمہارے ایک بال کو کھینچ لے تو اپنے سر کو نیچے کی جانب لے جاتی ہو، اتنا غصہ غالب ہو جاتا ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دیتی ہو۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی چمڑی کو پلاس سے اگر دبا دیا جائے تو تم کو ماں یاد آ جاتی ہے، اور مرنے کے بعد وہ جو قبر کی سختی ہے، وہ جو آپ کو سخت سزائی دی جائے گی، کتنا ہی پکار لو آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، میرے آقا ہی آئے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو لپسٹک لگا کر، جس کو دیہاتی بات بول جاتا ہے لالی جو ہوتا ہے نا، مراد آباد بھاشا میں لالی بول جاتا ہے، لپسٹک تو اردو میں ہی آ جاتا ہے، تو وہ لگا کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ پورے گاؤں کے اندر اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے ہی۔ کبھی کبھی تو ایسا اس کو لپسٹک کو اپنے جو ہے لبوں پر، ہونٹ پر اس طریقے سے لگا کر کے آتی جیسے کہ یہ خون لگا، پتہ نہ کس کا، تو پورے گاؤں میں وہ چکر لگاتی ہے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ سج کر کے بن ٹھن کر کے پورے گاؤں میں دکھاتی ہے کہ دیکھو ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے کالا ہو، ادھر کوئی خاتون، کوئی میری بہن صابن سے منہ دھو کر، یعنی کہ کوئی کریم لگا کر کے اپنے چہرے کو خوبصورت کر لے، خوبصورتی کو وہ اپنے اندر یہ محسوس کر سکتی ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی آدمی جو عورت اپنے چہرے پر کریم استعمال کرتی ہے اور آرائش و زمائش اگر غلط نیت سے لگا کر کے آئی ہے، اس کو ایک طرف کھڑا کر دو، اور کالے انسان کو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے اس کے چہرے کو دیکھو، اور اس کے چہرے کو دیکھو، اس کا چہرہ بدصورت ہے، اس کے مصطفیٰ کا نور چمک۔ یہ تو کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے اپنا منہ کھولا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک ہونٹ بھی موجود نہیں، ایک ہونٹ، اور وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ سامنے 32 کے 32 دانت جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب بتائیے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر معلوم ہوتا۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا اے عورت یہ بتا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں لپسٹک لگا کر نہ محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، جس کی سزا میں میرے ہونٹ کا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر کی انگلیوں کے ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں ناخن پالش لگا کر کے یہ کام کر کے نہ محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس لیے میرے ناخن کھینچ لیے گئے ہیں، اور جب میں مر کر یعنی قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرے ناخنوں کو بھی کھینچ لیا۔
یہ میرے ساتھ معاملہ کیا گیا، نہ سر پر بال ہے، نہ چہرے پر ہونٹ ہے، ہاتھ پاؤں میں نہ خون نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ عورت دوبارہ بے ہوش بے جان مردہ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اس کو دوبارہ قبرستان پہنچا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا انجام کیا ہوا ہے، اس کو کتنا دردناک عذاب دیا گیا ہے۔ اے بے پردہ خواتین، اس عبرت سے کچھ حاصل کرو، اور آئندہ کے لیے آئندہ کے لیے اس لیے یہ لوگوں تمہیں پتا نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، توبہ کریں گی تو ان کی مغفرت میرا رب کر دے گا۔ ارے سنو، ہم سے یہ تو اگر کوئی انسان کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جائے یا نقصان میں پڑ جائے یا کوئی گناہ ہو جائے یا ہم خود کسی پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہ کی نہیں پڑی ہے بلکہ پریشانی کی پڑی ہے۔ بتائیے وہ محبوب جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے، بتائیے مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم نہیں ہوتے، مصطفیٰ نہیں ہوتے، امام احمد رضا خان نہیں ہوتے، مصطفیٰ نہیں ہوتے، غوث اعظم نہیں ہوتے، مصطفیٰ نہیں ہوتے، کوئی محدث نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، کوئی مؤرخ نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، کوئی مفتی نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے، کوئی جانور نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے، مصطفیٰ نہیں ہوتا تو آسمان نہ ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو چاند نہ ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے تو سورج نہ ہوتا، اور جب مصطفیٰ نہیں ہوتے تو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب بتائیے ہم کو جو ملا ہے نبی سے ملا ہے، اس لیے میرے بھائیوں آپ اس میں آئے ہیں، توبہ کر لیں، خواتین بھی توبہ کر لیں، اس لیے وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہو جائیں گے، ادھر نماز کی پابندی کر لیں گی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سنا ہے وہ لڑکی بہت حسین ہوگی، اسے دنیا کی ہر خوشی نصیب ہوگی اور کرتی رہے گی جو والدین کی خدمت، مرنے کے بعد اسے جنت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے آپ سے بس یہاں تک ہی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے جو کہا ہے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میرے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ، وہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس محفل پاک میں عہد کر لیں، توبہ کر لیں، صدق دل سے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں کہ ہماری جان نکل جائے گی، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کی شان پر تو وہ انگلی تو اٹھاتے ہیں، ہوتا ہے جن آخری بات بولتا ہوں، اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنت کیا چیز ہے، نبی زندہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ ارے اس لیے میرے بھائیوں محبت اگر ماں باپ سے ہو تو مٹ سکتی ہے، محبت اگر کسی انسان سے ہو تو مٹ سکتی ہے، محبت اگر کسی مالدار سے ہو تو محبت مٹ سکتی ہے، اگر محبت احمد رضا سے ہو تو ایک مرتبہ تم مٹا سکتے ہو، محبت اگر غوث اعظم سے ہو تو تم مٹا تو سکتے ہو، بڑے سے بڑا کوئی آدمی ایسا گمراہ ہوگا مٹا تو سکتا ہے، اگر محبت ابو بکر سے ہو تو وہ مٹا تو سکتا ہے، محبت اگر عمر سے ہو تو مٹا تو سکتا ہے، اگر محبت خواجہ سے ہو تو مٹا تو سکتا ہے، محبت اگر کسی مفتی سے ہو تو مٹا تو سکتا ہے۔ ارے